السلام علیکم جماعت نہم دھم کے عزیز طلبہ و طالبات، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں آپ کی اردو ٹیچر مس شہناز شاہ۔ طلبہ، پچھلی کلاس میں ہم نے جانا کہ ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کہ کائنات اور اس کی کاریگری کو بیان کرنا ہم کہلاتا ہے۔ طلبہ، آج ہم اگلی نظم نعت پڑھیں گے جس کے شاعر ہیں امیر مینائی، اور جو کہ ان کی محمد خاتم النبیین سے ماخوذ ہے، جو کہ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 123 پر ہے۔ دیکھیں 123 پر آئیے، دیکھیں آپ کے پاس نعت ہے، ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نعت کون سی نظم کو کہتے ہیں، کس نظم کو کہتے ہیں نعت؟ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کا رتبہ بیان کیا جائے، ایسی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم پڑھیں گے نعت۔ چلیں میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے گا الفاظ کی ادائیگی کو۔ خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مون سے آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مروت آیا رحمت شافع امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا مالک عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، مہر سے مملو ریشہ ریشہ، نعت امیر اب اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ دل بر شے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، اس کے شاعر ہیں امیر مینائی، اور امیر مینائی کی ولادت 1829 میں ہوئی اور آپ کی وفات 1900 میں ہوئی۔ امیر احمد مینائی لکھنؤ کے ایک دینی و علمی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے طب، لسانیات کون سا مضمون ہوتا ہے جس میں زبان کا علم ہوتا ہے، تصوف، ٹھیک ہے، یعنی صوفیانہ کرام جس میں اللہ تعالیٰ سے لگاؤ محبت، فلسفہ، فقہ، منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے۔ آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو اردو، فارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا۔ آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا، مگر خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ آپ کی کتب انتخاب یادگار، صنم خانہ عشق، امیر اللغات، مرات الغیب، مینائے سخن، خیابان آفرینش اور محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل ذکر ہیں۔ آپ اپنی کتاب امیر اللغات کی اشاعت کے لیے حیدرآباد، دکن گئے اور وہیں اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی انتقال فرما گئے۔ اس طرح تاریخ نعت گوئی کی عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔
عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم چلتے ہیں اشعار کی طرف اور اس کی تشریحات کی طرف، اس کی وضاحت کی طرف کہ شاعر ان اشعار میں کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیں اس نظم کا پہلا شعر ہمارے پاس تھا، خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں اس میں جو استعمال ہونے والے جو الفاظ نئے الفاظ ہیں، پہلے ہم ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ خلق یعنی دنیا کے لوگ، سرور سردار یا بادشاہ، شافع شفاعت دینے والا، شافع محشر یعنی محشر کے روز یعنی حشر کے روز ہماری اپنی امت کی سفارش کرنے والا، مرسل داور یعنی انصاف کرنے والا۔ ٹھیک ہے، چلیں اب اس کا مرکزی خیال دیکھیں، شاعر جو ہے شعر میں کون سی بات کہنا چاہ رہے ہیں، پھر اس کو ہم تفصیل سے جانیں گے۔ اصل میں اس شعر میں شاعر بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ و مقام تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اعلیٰ و ارفع ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں شاعر کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام کائنات کے سردار اور بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور رتبہ تمام انسانوں سے بلند اور اونچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز تمام انسانوں کی سفارش کرنے والے ہیں۔ آپ اپنے ہوں یا غیر کسی کا فرق، کسی کی تمیز کیے بغیر سب سے برابر سلوک کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ پرایا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ یہود ہے، بغیر کسی تفریق کے سب کے ساتھ انصاف کا سلوک کرتے۔ جیسے کہ ایک مثال ہمارے پاس ہے نا کہ جس طرح یہود کی ایک عورت نے چوری کی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، جب اس کا کیس عدالت میں لایا گیا تو جب انہوں نے جو ہے اونچی سفارش یعنی حضرت اسامہ کو بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا کی قسم اس فاطمہ کی جگہ میری اپنی بیٹی اگر فاطمہ بھی ہوتی تو اس کو بھی یہی سزا دی جاتی، یعنی اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ آپ کا مقام تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اعلیٰ و ارفع ہے، یعنی اونچا مقام رکھتے ہیں، حالانکہ ہر ایک انبیاء کرام کا، پیغمبر کا، سب کا اپنا ایک مقام ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آپ کو شرف حاصل ہے کہ معراج کے روز براق پر 7ویں آسمان کی سیر کروائی گئی آپ کو، اور اس مقام پر آپ گئے جہاں فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ چلیں طلبہ دیکھتے ہیں ہمارا شعر نمبر 2۔ نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مون سے آدم، نو کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ نور مجسم یعنی سراپے پیکر، یعنی سر تا پیر تک نور ہی نور، نور کا پیکر سر تا پیر، جہاں قدم رکھتے وہاں نور ہی نور پیر جاتا، جہالت کے اندھیرے سب ختم ہو جاتے۔ نیر اعظم یعنی ستارے جو آسمان پر ٹمٹما رہے ہیں، دنیا کو روشنی دے رہے، خوبصورتی میں اضافہ کریں، ان ستاروں میں سب سے بڑے ستارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرور یعنی سردار، یعنی تمام مسلمانوں کے، تمام امتیوں کے سردار، ان کے بادشاہ، تاجدار عالم، عالم دنیا۔ چلیں عزیز طلبہ چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس شاعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ نعت کے شعر میں شاعر امیر مینائی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سراپے نور ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بلند ہے۔ اس کی وضاحت دیکھیں، آپ کیا کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر تا پا نور ہی نور ہے، تمام انسانوں کے لیے ایک روشن ستارے کی مانند ہے، جو ہمارے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کے لیے ہمدرد کا مقام رکھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں نوح علیہ السلام کے ساتھی کی حیثیت رکھتے ہیں، حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر تھے، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشبیہ دکھائی۔ اور خضر کے رہنما یا ان کے قائد، خضر کون؟ پیغمبر جو لوگوں کو بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتے ہیں، آپ ان کو راستہ دکھاتے ہیں، آپ ان کے رہنما اور ان کے قائد تھے، یعنی آپ کا مقام تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ یا محمد نور مجسم یا حبیبی مولائی، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی۔ چلیں شعر نمبر 3 کی طرف آئیے۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں بحر سخاوت کانۂ مروت آیا رحمت شافع امت مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں طلبہ، اس میں کچھ نئے الفاظ زیادہ ہی استعمال ہوئے ہیں، تو ہم اس کے معنی دیکھیں گے تو ہمیں بہت ہی آسان لگے گا، اس کی تشریح کرنے بھی ہمیں آسان ہو جائے گی۔ بحر سے مراد یہاں کیا ہے؟ سمندر، اور کان مروت یعنی بہت بڑا سخی، سخیوں میں بھی سخی۔ آئے رحمت یعنی اللہ کی رحمت کی نشانی، یعنی اللہ کیا ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رحمان رحیم کی ایک نشانی دنیا میں بھیجی، اور وہ نشانی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قاسم کوثر یعنی حوض کوثر تھے، امتیوں کو پانی پلانے والا، مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی جب قیامت کے روز پیاس سے لوگ پیاس بلبلائیں گے نا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حوض کوثر ہوگی، اور حوض کوثر کے اتنے برتن ہوں گے کہ جتنے آسمان پر ستارے، اور وہ سے اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ چلیں دیکھیں کہ شاعر اس کا مرکزی خیال کس طرح کرتے ہیں یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس شعر میں۔ اس شعر میں شاعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کر رہے ہیں۔ کس طرح بیان کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خاکسار یعنی عاجز، ملنسار یعنی سب سے پیار محبت سے ملنے والے، نہایت مہربان، انسانوں جانوروں چرند پرند سب سے پر مہربان، نہایت ہی رحم دل، نہایت سخی، فیاض اور داد دہش والے یعنی بخشش اور عطا کرنے والے تھے۔ امکان بھر ہر کسی کی فریاد درخواست میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے کرتے، تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہا، خود بھوکے رہتے دوسروں کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ولیمے کے لیے کچھ سامان نہ تھا، فریاد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ، حالانکہ اس کے سوا گھر میں کچھ اور نہ کھانے کو تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہ سوچا کہ شام کو کیا کھائیں گے، کل کیا کھائیں گے، کہا جاؤ آٹا جتنا بھی ہے گھر سے لے آؤ اور اپنی ضرورت پوری کرو۔ سخاوت، فیاضی اور دنیا سے لا تعلقی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں نقد قسم کی کوئی بھی چیز ہوتی تو
تو جب تک خیرات نہ کر دی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام نہ فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی تھی. اللہ تعالیٰ جیسے میں نے بتایا رحمان ہے، رحیم ہے، وہ سب پر شفقت کرنے والا ہے. اور اس کی نشانی ہمیں اس بات کی کہاں نظر آتی ہے، کس میں نظر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگ دستی میں بھی مساکین کی دستگیری کیا کرتے تھے. دو جہاں پر دسترس رکھنے والے اکثر خود بھوکے رہتے، پیون لگے کپڑے پہنتے، زمین پر سوتے اور اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا فرماتے. ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مکہ کے قریب ایک پہاڑی ہے، وہاں پر غار میں جا کر آپ، ایک چھوٹی سی غار تھا، تو وہاں جا کر آپ اپنی امت کے لیے سجدے میں پڑے ہوئے 3 دن گزر گئے اور سجدے میں پڑے رو رو کے اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے کہ سر نہ اٹھاؤں گا جب تک آپ میری امت کو معاف نہ کر دیں، بڑے گناہ گار ہیں، بڑے ناتواں ہیں یہ. تو ایک دفعہ ایک چرواہا وہاں سے گزرا تو دیکھا ایک بکری نہیں اس کی، دیکھا بکری ایک پہاڑی کے پاس کھڑی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. تو جب اس نے معلوم کرنا چاہا کہ یہاں کیوں کھڑی کیا، تو دیکھا اندر سے کسی کی سسکیوں کی رونے کی آواز، بلبلانے کی آواز آ رہی. دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں اپنی امت کے لیے. تو یہاں پر ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ درود بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلو میرے ساتھ مل کر درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھیں طلبہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا، اتنا سا درود تو پڑھ سکتے ہیں نا. اور درود پڑھنے کا الٹا ہم کو ہی فائدہ ہے. آپ سے پہ دور جاتا ہے اس کا ہم کو ہی ثواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں کتنے گناہ ہمارے معاف کر دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہم اللہ اور فرشتوں کی محفل میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم دن رات عبادت کرتے ہیں نا، تو اللہ اور اس کے فرشتے بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ کیا عبادت کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے فرشتے دن رات بیٹھ کے جو ہے درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم اللہ اور اس کے فرشتوں کی محفل میں شامل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اس میں دیکھیں، آپ نے دیکھا قاسم کوثر. قاسم کوثر سے مراد کیا؟ جیسے میں نے آپ کو بھی الفاظ میں نے بھی بتایا تھا کہ قیامت کے بعد آپ سے جب لوگ بلبلا رہے ہوں گے پیاس سے، اتنی تیز دھوپ ہوگی، بڑا میدان ہوگا اور پیاس سے دوڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے ہوں گے، پیاس 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 کر رہے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے عنایت کی. اور اس کا پانی کیسا؟ دودھ کی طرح سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کے پیالے لے کے بیٹھے ہوں گے، اور پیالے کتنے ہوں گے جتنا آسمان پر ستارے، اب تصور کر سکتے کتنے ہوں گے، اور اس سے اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے اور ان کی پیاس بجھا رہے ہوں گے. سبحان اللہ. چلیں طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. آ رہی ہے نا؟ شاباش. اگلے شعر کی طرف چلیں. اور اگلا شعر ہمارا کیا ہے؟ اگلا شعر ہمارا ہے رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا مالک عقبہ ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلیں اس میں استعمال ہونے والے ہم دیکھتے ہیں الفاظ معنی. نئے الفاظ معنی. رہبر یعنی راستہ دکھانے والا، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے والا یعنی ہدایت دینے والا. ہادی، ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والا، دین کی طرف لانے والا، حق اور جھوٹ کا فرق بتانے والا. تارک دنیا یعنی دنیا کو چھوڑ دینے والا، جو کہ دنیا کے سردار، دنیا کو چھوڑ دینے والا. مالک عقبہ یعنی آخرت کا مالک. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر
کا مرکزی خیال کیا ہے، یعنی کون سی ایسی بات ہے کہ جس کو لے کے انہوں نے یہ شعر کہا، اس کے پیچھے کون سی باتیں پوشیدہ تھی۔ امیر مینائی نے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام کے رہنما اور ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امیر مینائی اس بات کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کے سردار ہیں، آپ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب، پیارے اور برگزیدہ بندے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، جو اخلاق حسنہ کے 660 پہلو رکھنے کے باوجود دنیا میں دسترس رکھنے کے باوجود اس دنیا کی آسائشوں کو ترک کر دیتا ہے، تمام امت کی خیر خواہی کرتے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے۔ معراج پر جب گئے تو واپسی میں پتہ ہے کیا لے کر آئے؟ ہمارے لیے ہی تحفہ لے کر آئے۔ معراج سے واپسی پر مسلمانوں کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ پتہ نہیں سے پہلے کتنی نمازیں تھی؟ 50 تھی نا؟ تو نبی پاک نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرے امتی کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بوجھ تھوڑا ہلکا کر۔ تو جب وہ واپس آئے تو 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ براق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری، تاجدار عالم خود زمین پر سوتے رہے، چاہتے تو نرم و گداز تکیہ و بستر بچھا دیا جاتا، مگر زمین پر سوتے اور ہاتھ مبارک سر کے نیچے رکھتے۔ طلبہ و طالبات، امید کرتی ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، آ رہی ہے نا؟ شاباش، کوشش کریں تو اور اچھی بات سمجھ میں آئے گی۔ چلیں اگلے شعر کی طرف چلیں۔ ہمارا اگلا شعر ہے، مہر سے مملو ریشہ ریشہ نعت امیر اب اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ دلبر شیب پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الفاظ معنی دیکھیے، مہر یعنی محبت، شفقت، ہمدردی کرنے والے، مملو بھرا ہوا، یعنی آپ کی ذات محبت اور شفقت سے لبریز تھی۔ امیر شاعر کا نام ہے، شاعر اپنی آپ سے مخاطب ہیں نظم کے اس شعر میں، شاعر کی ذات یعنی امیر مینائی۔ ورد یعنی بار بار پڑھنا، دلبر پیارا محبوب، شیپر حسین نیک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتیں، خوبصورت، خوبصورتوں میں بھی خوبصورت، جن کا کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے، نیک۔ چلے مرکزی خیال کی طرف آئیے، دیکھیے کیا کہتے ہیں شاعر۔ اس کے پیچھے شاعر کا ایک مرکزی خیال جو سینٹرل آئیڈیا ہے، کانسیپٹ ہے، وہ کیا ہے، کس بات کو رکھتے ہوئے انہوں نے شعر کہا؟ نعت کے اس آخری شعر میں، آخری شعر ہے نا یہ، آخری شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام عالم کے لیے سراپائے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی ذات مبارکہ تمام انسانوں کے لیے سراپا رحمت و شفقت ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو ناپسند فرماتے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ لوگ جو بے پرواہی برتتے تھے وہ بھی آپ کو گوارا نہ تھی۔ آپ کی نظر میں امیر غریب سب برابر تھے، دشمن کو بھی کبھی بددعا نہیں دیتے تھے، اور دشمن بھی ہمیشہ آپ کے اعمال سے آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔
بلکہ دعا دینے کے بجائے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے خداون انہیں معاف کر یہ نہیں جانتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رگ رگ انسانیت اور مسلمانوں کی خیرخواہی، محبت اور شفقت سے لبریز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و فعل، عمل و کردار اس بات کا مظہر تھا. شاعر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کہتا ہے کہ میں کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہنے کو اپنا شیوا یعنی اپنا پیشہ بنا لوں، کہ شاید اس بہانے میری مغفرت ہی ہو جائے اور میں اور میرا دل ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ آپ حبیب کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم کو چلنے کی ہدایت دے. طلبہ طالبات سمجھ میں بات آپ کو آ گئی نا اچھی طرح کہ نعت کون سی نظم کو کہتے ہیں؟ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، آپ کا رتبہ بیان کیا جائے. عزیز طلبہ و طالبات تھوڑا ہم لیتے ہیں ہوم ورک لے لیتے ہیں یعنی تفویض کارڈ، جس کے لیے دیکھیں میں نے آپ کو 2 سوال دیے ہیں. پہلا سوال ہمارے پاس ہے نظم نعت کے پہلے اور تیسرے شعر کی تشریح کریں. تشریح کرنا میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا نا کس طرح تشریح کرتے ہیں. شاباش، ویسے ہی کرنا ہے. اور آپ لوگ کام کر رہے ہیں نا کلاس؟ جی اب نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ لوگ کو ڈیٹ بتاؤں گی اور اسی ڈیٹ پہ تمام طلبہ طالبات نے اپنی فائلز جمع کروانی ہے. اور فائلز میں اپنے جیسے میں نے آپ کو پہلا سبق دیا نظم حمد کا، اس میں سوال دیا، پھر حمد کا دوسرا حصہ میں نے آپ کو دیا، اس کا سوال دیا. تو آپ لکھتے جائیے گا ساتھ ساتھ حمد حصہ اول اس کے سوال جو 2 ہیں، حمد حصہ دوم اس کے سوال، پھر اس کے بعد نعت کو جو آپ کو میں کام دے رہی ہوں ہیڈنگ ڈال کے آپ لکھیں گے. اسی طرح سوال نمبر 2 بہت ہی آسان ہے جو میں آپ کو بار بار بتاتی آ رہی ہوں. حمد اور نعت کے فرق کو بمائے اشعار واضح کریں. بمائے اشعار سے مراد کہ حمد کی ڈیفینیشن لکھیں، اس کی تعریف لکھیں اور اس کے نیچے کوئی بھی کسی بھی حمد کا ایک شعر لکھ دیجئے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نعت کی تعریف کرتے ہوئے نعت کا کوئی ایک شعر لکھ دیں، ٹھیک. شاباش، بہت بہت شکریہ عزیز طلبہ و طالبات. امید کرتی ہوں کہ آپ ٹیچرز کا پورا ساتھ دیں گے، کوآپریٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے، اپنے والدین کا خیال رکھیے، ٹھیک ہے. اپنے بہن بھائیوں کو، اہل محلہ کا، سب کا خیال رہیں اور صحت مند رہیں. دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے.